ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، دل میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے، اور جب یہ نہیں رہتے تو ان کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہے، تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بد سلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ میری ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، یوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، جو ممتا روٹھ جائے تو کنارے پھر نہیں رکتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ ابھی سنا ہے، باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چھپتے۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ کبھی وہ روٹھ جاتی ہے، کبھی وہ پیار کرتی ہے، محبت اس طرح مجھ کو ہزاروں بار کرتی ہے، سلا کر گود میں اپنا اڑاتی ہے مجھے آنچل۔ وہ میری ماں ہے جو مجھ سے بہت ہی پیار کرتی ہے، مجھے عزیز ہے اپنے ہاتھ کی انگلیاں، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا۔ اب میں روؤں میرے لیے نہ کوئی روئے، نہ جانے ماں نے کتنے آنسو کو بہایا ہوگا۔ اب تو دعاؤں کے لیے بھی ترسا ہو گیا ہوں، ماں تو نے کب کب میرے لیے ہاتھوں کو اٹھایا ہو۔ اب جب میں گرتا ہوں تو کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے، گرنے پہ تو نے اٹھا کے سینے سے لگایا ہوگا، چوما ہوگا پیار سے تو نے میری پیشانی کو۔ میری زندگی میں لمحہ ایک ایسا بھی تو آیا ہوگا، ماں کے بغیر اولاد ایسی ہے جیسے پھل کے بغیر درخت، سایہ تو ہے مگر سکون نہیں، گھر تو ہے مگر سجانے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عصمت کیا ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری مائیں جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو ان کے جوڑ کیوں درد کرتے ہیں؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو بچے کی ناف سے ایک نالی ماں کے جسم کے ساتھ جڑ جاتی ہے جس سے وہ اپنی غذا لیتا ہے۔ اگر ماں متوازن خوراک نہ بھی لے تو اس نلی کے ذریعے بچہ ماں کی ہڈی اور جوڑوں سے نمکیات کھینچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، اور ماں کی ہڈیاں اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھاپے میں شدید تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں، رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، میں ڈیوٹی سے واپس آیا، خیال آیا کافی ٹائم ہو گیا ہے، کسی کی نیند خراب نہ ہو، بغیر کسی آواز کے دروازہ کھولا اور چپ چاپ اپنے روم میں داخل ہو گیا۔ اب بھوک بھی بہت زور کی لگی ہوئی تھی لیکن سو گیا، ابھی آنکھیں بند ہی کیے تھے کہ آواز آئی، بیٹا کھانا کھا لو۔ میں نے کہا، ماں مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا، بیٹا اگر تجھے بھوک نہ ہوتی تو مجھے نیند نہ آتی۔ میری ماں مجھ کو معاف کرتی رہتی تھی میرے رب کی طرح، یا مالک یوم الدین، تو میری ماں کو معاف فرما، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اے اللہ میرے والدین کو 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے میرے رب ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، آمین یا رب العالمین۔